باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ عزیز اللہ خان درانی صاحب کے صاحبزادے عادل خان درانی، جن کا مہربین 51,786 روپے سکہ رائج الوقت معنان و نفقہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے شریعت محمدیہ پر عبد القادر صاحب کی وکالت میں کلثوم بی نازیہ اور احمد ریاض۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان دنوں سوشل میڈیا پہ یہ ویڈیو خوب تیزی سے وائرل ہو رہی ہے کہ بالی ووڈ ایکٹریس فلمی اداکارہ راکھی ساونت نے نکاح کر لی ہے ایک مسلمان سے جس کا نام عادل خان ہے، اور اس نے اسلام بھی قبول کر لیا ہے۔ ویڈیو سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے نکاح بھی کر لیا اور کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام میں بھی وہ داخل ہو چکی ہے، اور اپنے اس نکاح کو وہ ممبئی میونسپل کارپوریشن کے اندر رجسٹر بھی کر لیا ہے۔ ممبئی کے دفتر کے اندر اپنے نکاح کو رجسٹر کروانا پڑا ہے۔ ان لوگوں نے یہ کہا کہ یہ نکاح قانونی ہے، غیر قانونی نکاح نہیں ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان مسلمان ہونا چاہتا ہے تو وہ کیسے ہو؟ جو شخص بھی اللہ کی توحید کا اقرار کرتا ہے کہ اس پوری دنیا کا مالک، بنانے والا، چلانے والا ایک اللہ ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اور رسول کی رسالت کا اقرار کر لیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وہ جو لے کر آئے ہیں وہ حق ہے، سچ ہے، وہ اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ کی توحید اور رسول کی رسالت کا جو اقرار کر لے گا وہ مسلمان کے اندر داخل ہو جاتا۔ اب ہمارے اندر یہ سوال نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کتنا بڑا گنہگار تھا، پتہ نہیں اس کا گناہ معاف ہوگا یا نہیں ہوگا۔ میرے بھائیو، اسلام لانا ماقبل کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی۔ اس کا یہ اسلام لانا ہی، اس کے ماقبل انہوں نے جتنے گناہ پہلے کیے اللہ تبارک و تعالی اسلام لانے کی وجہ سے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ وہ اللہ اتنا غفور رحیم ہے، اس لیے ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اتنا بڑا گنہگار ہے۔ اس سے بہت سے اتنے گنہگار شخص تھے جو پوری زندگی انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، کتنے لوگوں کو مارا، لیکن پھر جب انہیں احساس ہوا، آخرت کی فکر ہوئی، جہنم کا خوف ہوا، جنت کی طلب ہوئی، تو ان تمام چیزوں سے توبہ کر کے وہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ اس لیے یہ چیمی گوئیاں نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اس کا اسلام لانا قابل قبول نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، ایک انسان جب کلمہ شہادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اقرار کر لیتا ہے تو یاد رکھیے دنیا کے اندر چاہے جتنے بھی گنہگار ہوں، ایسا تو نہیں ہے کہ بھی سارے مسلمان ہی نیک ہیں اور سب اللہ کے سامنے سر بسجود ہوتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، 5 وقت کی نماز کا پابند ہے، ایسا تو نہیں۔ گناہ تو ہر انسان سے ہو رہا ہے، یہ ہے کہ کسی سے زیادہ ہو رہا ہے، کسی سے کم ہو رہا ہے۔ گناہ کے اندر تو ہر انسان ملوث ہے نا۔ اب اللہ جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس کے کون سے اعمال پسند کر لے اور اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔
وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اگر ایک انسان پوری دنیا کے برابر بھی گناہ کر کے جائے گا، زمین و آسمان کے برابر بھی گناہ اگر اس سے ہو جائے اور وہ انتقال ہو جائے، لیکن اس نے اللہ کی توحید کا اقرار کیا ہو، لا الہ الا اللہ پڑھا ہو، مسلمان ہو وہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہ فرما دیں گے۔ لیکن اگر جو شخص شرک کرے گا اور شرک کے حالت میں اس کی موت ہو گئی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کریں گے، اس کے علاوہ سارے گناہوں کو اللہ رب العزت معاف فرما دیں گے۔ اس لیے اپنی طرف سے کبھی بھی ہم فیصلہ نہ کریں کہ کوئی جہنمی ہے کوئی جنتی ہے، اس کے ایمان سے اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ جانتا ہے اس کے ایمان سے اسے کیا فائدہ ہوگا، ہو سکتا ہے جہنم کا فیصلہ ہو، جنت کا فیصلہ اب ہو چکا ہو، وہ اللہ رب العزت جانتا ہے۔ جنت دوزخ میں ڈالنا اللہ رب العزت کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے۔ ہمارا کام ہے عمل کرنا، لوگوں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا، جتنا ہمیں کہا گیا ہے بس ہم اتنا کریں۔ تو دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔